یسایہ 15 باب۔ مواب کی بابت بار نبوت۔ ایک ہی رات میں آر مواب خراب و نابود ہو گیا، ایک ہی رات میں کیر مواب خراب و نیست ہو گیا۔ بیت اور دبون اونچے مقاموں پر رونے کے لیے چڑھ گئے ہیں، نبو اور میدبا پر اہل مواب واویلا کرتے ہیں۔ ان سب کے سر منڈائے گئے اور ہر ایک کی داڑھی کاٹی گئی۔ وہ اپنی راہوں میں ٹاٹ کا کمر بند باندھتے ہیں اور اپنے گھروں کی چھتوں پر اور بازاروں میں نوحہ کرتے ہوئے سب کے سب زار زار روتے ہیں۔ حسبون اور الیالہ واویلا کرتے ہیں، ان کی آواز یحس تک سنائی دیتی ہے۔ اس پر مواب کے مسلح سپاہی چلا چلا کر روتے ہیں، اس کی جان اس میں تھر تھراتی ہے۔ میرا دل مواب کے لیے فریاد کرتا ہے، اس کے بھاگنے والے زغر تک، اجلت شلیشیا تک پہنچے۔ ہاں، وہ لوہیت کی چڑھائی پر روتے ہوئے چڑھ جاتے اور ہورونائم کی راہ میں ہلاکت پر واویلا کرتے ہیں، کیونکہ نمریم کی نہریں خراب ہو گئیں، کیونکہ گھاس کملا گئی اور سبزہ مرجھا گیا اور رویدگی کا نام تک نہ رہا۔ اس لیے وہ فروان مال جو انہوں نے حاصل کیا تھا اور ذخیرہ جو انہوں نے رکھ چھوڑا تھا بیت کی ندی کے پار لے جائیں گے، کیونکہ فریاد مواب کی سرحدوں تک اور ان کا نوحہ اجلائم تک اور ان کا ماتم برائلیم تک پہنچ گیا ہے، کیونکہ دیمون کی ندیاں لہو سے بھری ہیں۔ میں دیمون پر زیادہ مصیبت لاؤں گا، کیونکہ اس پر جو مواب میں سے بچ کر بھاگے گا، اور اس ملک کے باقی لوگوں پر ایک شیر ببر بھیجوں گا۔ آمین۔ یسایہ 16 باب۔ سلا سے بیابان کی راہ دختر سیون کے پہاڑ پر ملک کے حاکم کے پاس برے بھیجو، کیونکہ ارنون کے گھاٹوں پر مواب کی بیٹیاں آوارہ پرندوں اور ان کے پراگندہ بچوں کی مانند ہوں گی۔ صلاح دو، انصاف کرو، اپنا سایہ دوپہر کو رات کی مانند بناؤ۔ جلا وطنوں کو پناہ دو، فراریوں کو حوالہ نہ کرو۔ میرے جلا وطن تیرے ساتھ رہیں، تو مواب کو غارت گروں سے چھپا لے گا، کیونکہ ستم گر موقوف ہوں گے اور غارت گری تمام ہو جائے گی، اور سب ظالم ملک سے فنا ہوں گے۔ یوں تخت رحمت سے قائم ہوگا، اور ایک شخص راستی سے داؤد کے خیمہ میں اس پر جلوس فرما کر عدل کی پیروی کرے گا اور راست بازی پر مستعد رہے گا۔ ہم نے مواب کے گھمنڈ کی بابت سنا ہے کہ وہ بڑا گھمنڈی ہے، اس کا تکبر اور گھمنڈ اور قہر بھی سنا ہے، اس کی شیخی ہچ ہے۔ سو مواب واویلا کرے گا، مواب کے لیے ہر ایک واویلا کرے گا۔ کیر حراست کی کشمش کی ٹکیوں پر تم سخت تباہ حالی میں ماتم کرو گے، کیونکہ حسبون کے کھیت سوکھ گئے۔ قوموں کے سرداروں نے سبما کی تاک کی بہترین شاخوں کو توڑ ڈالا، وہ یازیر تک بڑھیں، وہ جنگل میں بھی پھیلیں، اس کی شاخیں دور تک پھیل گئیں، وہ دریا پار گزریں۔ پس میں یازیر کے آہ و نالہ سے سبما کی تاک کے لیے زاری کروں گا۔ اے حسبون، اے الیالہ، میں تجھے اپنے آنسوؤں سے تر کر دوں گا، کیونکہ تیرے ایام گرمی کے میووں اور غلہ کی فصل کو غوغائی جنگ نے آ لیا، اور شادمانی چھین لی گئی، اور ہرے بھرے کھیتوں کی خوشی جاتی رہی، اور تاگستانوں میں گانا اور للکار بند ہو جائے گا۔ پامال کرنے والے انگوروں کو پھر حوضوں میں پامال نہ کریں گے۔ میں نے انگور کی فصل کے غوغا کو موقوف کر دیا، اس لیے میرا اندرون مواب پر اور میرا دل کیر حارس پر بربت کی مانند فغان خیز ہے۔ اور یوں ہوگا کہ جب مواب حاضر ہو اور اونچے مقام پر اپنے آپ کو تھکائے، بلکہ اپنے معبد میں جا کر دعا کرے، تو اسے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ یہ وہ کلام ہے جو خداوند نے مواب کے حق میں زمانہ ماضی میں فرمایا تھا، پر اب خداوند یوں فرماتا ہے کہ 3 برس کے اندر جو مزدوروں کے برسوں کی مانند ہوں، مواب کی شوکت اس کے تمام لشکروں سمیت حقیر ہو جائے گی، اور بہت تھوڑے باقی بچیں گے، اور وہ کسی حساب میں نہ ہوں گے۔ آمین۔ یسایہ 17 باب۔ دمشق کی بابت بار نبوت۔ دیکھو، دمشق اب تو شہر نہ رہے گا، بلکہ کھنڈر کا ڈھیر ہوگا۔ ایرو ایر کی بستیاں ویران ہیں اور گلوں کی چراگاہیں ہوں گی، وہ وہاں بیٹھیں گے اور کوئی ان کے ڈرانے کو بھی وہاں نہ ہوگا، اور افرائیم میں کوئی قلعہ نہ رہے گا۔ دمشق اور ارام کے بقیہ سے سلطنت جاتی رہے گی۔ رب الفاظ فرماتا ہے، جو حال بنی اسرائیل کی شوکت کا ہوا وہی ان کا ہوگا،
اور اس وقت یوں ہوگا کہ یعقوب کی حشمت گھٹ جائے گی اور اس کا چربی دار بدن دبلا ہو جائے گا۔ یہ ایسا ہوگا جیسا کوئی کھڑے کھیت کا غلہ کاٹ کر غلہ جمع کرے اور اپنے ہاتھ سے بالیں توڑے، بلکہ ایسا ہوگا جیسا کوئی ریفائم کی وادی میں خوشہ چینی کرے۔ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تب اس کا بقیہ بہت ہی تھوڑا ہوگا، جیسے زیتون کے درخت کا جب وہ ہلایا جائے، یعنی 2-3 دانے چوٹی کی شاخ پر، 4-5 پھل والے درخت کی بیرونی شاخوں پر۔ اس روز انسان اپنے خالق کی طرف نظر کرے گا اور اس کی آنکھیں اسرائیل کے قدوس کی طرف دیکھیں گی، اور وہ مذہبوں یعنی اپنے ہاتھ کے کام پر نظر کرے گا اور اپنی دستکاری یعنی یسیرتوں اور بتوں کی پرواہ نہ کرے گا۔ اس وقت اس کے فصیل دار شہر اجڑے جنگل اور پہاڑ کی چوٹی پر کے مقامات کی مانند ہوں گے جو بنی اسرائیل کے سامنے اجڑ گئے، اور وہاں ویرانی ہوگی، چونکہ تو نے اپنے نجات دینے والے خدا کو فراموش کیا اور اپنی توانائی کی چٹان کو یاد نہ کیا۔ اس لیے تو خوبصورت پودے لگاتا اور عجیب کلمے اس میں جماتا ہے، لگاتے وقت اس کے گرد احاطہ بناتا ہے، اور صبح کو اس میں پھول کھلتے ہیں، لیکن اس کا حاصل دکھ اور سخت مصیبت کے وقت ہچ ہے۔ بہت سے لوگوں کا ہنگامہ ہے جو سمندر کے شور کی مانند شور مچاتے ہیں، اور امتوں کا دھاوا بڑے سیلاب کے ریلے کی مانند ہے۔ امتیں سیلاب عظیم کی طرح آ پڑیں گی، پر وہ ان کو ڈانٹے گا اور وہ دور بھاگ جائیں گی، اور اس بھوسے کی طرح جو ٹیلوں کے اوپر آندھی سے اڑتا پھرے، اور اس گرد کی مانند جو بگولے میں چکر کھائے رگی دی جائیں گی۔ شام کے وقت تو ہیبت ہے، صبح ہونے سے بیشتر وہ نابود ہیں۔ یہ ہمارے غارت گروں کا حصہ اور ہم کو لوٹنے والوں کا بکرا ہے۔ آمین۔ یسایہ 18واں باب۔ پروں کے پھڑپھڑانے کی سرزمین جو کوش کی ندیوں کے پار ہے، جو دریا کی راہ سے بردی کی کشتیوں میں سطح آب پر ایلچی بھیجتی ہے۔ اے تیز رفتار ایلچیوں، اس قوم کے پاس جاؤ جو زور آور اور خوبصورت ہے، اس قوم کے پاس جو ابتدا سے اب تک مہیب ہے، ایسی قوم جو زبردست اور فتح یاب ہے، جس کی زمین ندیوں سے منقسم ہے۔ اے جہان کے تمام باشندوں اور اے زمین کے رہنے والوں، جب پہاڑوں پر جھنڈا کھڑا کیا جائے تو دیکھو، اور جب نرسنگا پھونکا جائے تو سنو، کیونکہ خداوند نے مجھ سے یوں فرمایا ہے کہ میں اپنے مسکن میں تابش آفتاب کی مانند اور موسم درو کی گرمی میں شبنم کے بادل کی طرح سکون کے ساتھ نظر کروں گا، کیونکہ فصل سے بیشتر جب کلی کھل چکے اور پھول کی جگہ انگور پکنے پر ہوں تو وہ ٹہنیوں کو ہنسوے سے کاٹ ڈالے گا اور پھیلی ہوئی شاخوں کو چھانٹ دے گا، اور وہ پہاڑ کے شکاری پرندوں اور میدان کے درندوں کے لیے پڑی رہیں گی، اور شکاری پرندے گرمی کے موسم میں ان پر بیٹھیں گے، اور زمین کے سب درندے جاڑے کے موسم میں ان پر لیٹیں گے۔ اس وقت رب الافواج کے حضور اس قوم کی طرف سے جو زور آور اور خوبصورت ہے، اس گروہ کی طرف سے جو ابتدا سے آج تک مہیب ہے، اس قوم سے جو زبردست اور ظفر یاب ہے، جس کی زمین ندیوں سے منقسم ہے، ایک ہدیہ رب الافواج کے نام کے مکان پر جو کوہ سیون ہے پہنچایا جائے گا۔ آمین۔